تک پہنچا سکے. تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا اور حسین کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. تمہارا اور حسین کا رشتہ بے پناہ مضبوط ہے. میں نے اسے محسوس کیا بھائی جب میں کربلا سے جا رہا تھا، جب میں نجف سے جا رہا تھا کربلا کی طرف، تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کیا صرف وہی چلتے ہیں جن کے پاؤں میں طاقت ہے؟ تو میں نے دیکھا نہیں، حسین کی طرف وہ بھی چلتے ہیں جن کے پاؤں میں طاقت نہیں ہے. چونکہ حسین کی طرف چلنے کے لیے ایتھلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حلالی ہونے کی ضرورت ہے. میں نے بڑا جملہ کہا، حسین کے راستے پر چلنے کے لیے پہلوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باوقار ہونے کی ضرورت ہے. حسین کے راستے پر چلنے کے لیے 6 فٹ کا بدن اور لہیم شہیم جسم نہیں چاہیے، ارادہ چاہیے. دیکھو 2 لوگ ہیں حسین کی طرف، 2 لوگ ہیں. سمجھ پاؤ گے تو سمجھ لینا، بڑا اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں. ایک حسین جسے بلاتے ہیں، ایک جو حسین کی طرف آتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے. ایک وہ ہے جسے حسین اپنی طرف بلاتے ہیں. یہ کون ہے؟ حبیب ہے. کون ہے؟ حبیب. حسین خط لکھتے ہیں، حسین خط لکھ کے بلاتے ہیں. ایک وہ ہے جسے حسین بلاتے ہیں، ایک وہ ہے جو حسین کی طرف آتا ہے. جو بلایا جاتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں، جو آتا ہے اسے حر کہا جاتا ہے. بھئی سوال یہ ہر سال 2 مہینہ 8 دن تو تم غم مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ لوگوں کو نہیں پتا یہ فیکٹری ہے. وہ لوگ کہیں گے کیا بنتا ہے؟ بھیا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی حر بنا رہتا ہے. ہر لمحے تمہارے آزو بازو میں بیٹھا ہوا کون سا انسان حر ہے تمہیں نہیں پتا. اس لیے کسی کو تکلیف مت دینا. ایک چیز کربلا میں جاؤ گے، مولا زیارت کا موقع نصیب کرے، کربلا میں جاؤ گے تو ایک چیز تمہیں دکھائی دے گی. کاندھے سے کاندھا ملا ہوگا لیکن گر نہیں رہا ہوگا. محسوس نہیں کیا آپ نے؟ کاندھے سے کاندھا ملا ہوگا، سارا راستہ چھلک رہا ہوتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا ہوتا ہے. بھیڑ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو گرنے سے بچا رہا ہوگا. میں سوچ رہا گلگر شہر جب کاندھے سے کاندھا ٹکراتا ہے تو لوگ سے ٹکراتے ہیں اور کوئی ایک گرتا ہے، اس پہ پھر سب گر جاتے ہیں. یہاں کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت نے کہا گلگر شہر دوسری جگہ جب علی مدد کرنے آتے ہیں تو جہاں علی خود موجود ہو. اب نہ گھبرایا کرو، اب نہ شرمایا کرو، اب نہ چہرے چھپایا کرو. یہ نعرے تو کھل کے لگایا کرو، کیونکہ پچھلے 12 دن کی جنگوں میں دنیا نے دیکھ لیا ہر نعرہ ہار گیا، حیدری جیت گیا. آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا، میں ظاہر سی بات ہے اس وقت میں جو تقریر کرنا آیا ہوں، مولا جانتے ہیں کہ مولا موضوع ہے، حسین موضوع. حسین کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی کا نام ہے. حسین کون ہے؟ حقانیت کا چہرہ ہے. حسین کون ہے؟ ایک مستقل ارادہ ہے. حسین کون ہے؟ ایک مستقل ارادہ ہے. وہ جس کے گود میں اکبر سے لال پلتے ہیں، وہ جس کے گھر میں 72 چراغ چلتے ہیں. کسے کہتے ہیں حسین؟ اور حسین کے اس سفر عشق میں دنیا کو میں نے کن حالتوں میں دیکھا؟ میں نے عجیب حالتوں میں دنیا کو دیکھا، مگر میں نے دیکھا وہ آیت اللہ رمضانی، ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے علماء کی مجمع جہانی اہل بیت، انہوں نے مجھے دعوت دیا اور حرم کی مجلس کے بعد میں ان کے پروگرام میں گیا. 60 دنیا کے بڑے اردو زبان کے دگج موجود تھے. ان میں 6 لوگوں سے کو گفتگو کا موقع ملا اور مجھے بھی 6 لوگوں میں موقع ملا. اور مصائب نے خاص طور سے ان کا کہ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سید جان آپ مصائب پڑھ کے پروگرام کو یہاں ختم کریں ایک اچھی یاد کے ساتھ. وہاں سب گفتگو کر رہے تھے. مجھ سے پوچھا گیا کہ کچھ بولے ہیں اس سفر پہ. میں نے بولا قبلہ میں کیا بولوں؟ میں تو ہندوستان کی ذمہ داری لے کے بول سکتا ہوں کم سے کم 150 سے 200 ملین ڈالر روپیہ زائر خرچ کرتا ہے. اور جب کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے نا
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں جو اسے فیسیلٹی ملے اس کو پوری طور پر اویل کرے. لیکن یہ صرف عاشق حسین ہے. پیسے والے کو دے دیتا ہے اور آنکھیں حسین دے دیتا ہے. آنکھیں حسین کو. تمہیں پتہ ہے تم نے لت سنا ہے, تم نے نشہ سنا ہے, تم نے خواہش سنی ہے, تم نے طلب سنا ہے, تم نے طلب کی آخری انتہا دیکھی ہی نہیں ہے. میں تمہیں دکھاتا ہوں. کربلا چلو. وہ جو زائر کا ہاتھ ہوتا ہے نا, زائر کا ہاتھ زری کی طرف جاتا ہوا ہاتھ, اس سے بڑی خواہش اس نے کبھی زندگی میں کی نہیں ہوتی ہے. بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جالی تک انگلیاں پہنچ جائیں. ایک ہی خواہش ہوتی ہے. اس لمحے کو اگر محسوس کر رہے ہو تو میری دعا ہے اگلے سال تم سب کے ہاتھ جالی تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. حسین کے کربلا میں, حسین کے قبر کے قریب جالی تک جو ہاتھ پہنچتا ہے نا, تو ظاہر پہلے کیا کرتا ہے, ماتھا ٹکاتا ہے, پھر اپنے رخسار رکھتا ہے. پر اسے معلوم نہیں کہ ایک طرف اس کا رخسار ہوتا ہے, دوسری طرف حسین کا رخسار ہوتا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزان. میں بس زیادہ نہیں, دور دور تک آپ بیٹھے ہیں, بے پناہ مجمع ہے, سر ہی سر دکھائی دے رہا ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر تلاوت تم نے گھر میں کی ہے تو تمہاری اور تمہاری نسلوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر دل میں علی کی محبت رکھی ہے تو تمہاری اور تمہاری نسلوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر دماغ میں تم نے حسین رکھا ہے تو تمہاری اور تمہاری نسلوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک چیز کربلا سے اور سیکھنے کو ملتی ہے, آخری چیز ربط وسائل, اور وہ کیا ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کوئی کسی کو برا نہیں کہتا, کوئی کسی سے شکایت نہیں کرتا. شکایت کیوں نہیں کرتا جی؟ اس لیے کہ سب کا مقصد ہے جیسے مجھے زیارت ملی ہے دوسرے کو زیارت مل جائے, جیسے مجھے نماز کا موقع ملا ہے دوسرے کو نماز کا موقع مل جائے, جیسے مجھے چومنے کا موقع ملا ہے دوسرے کو چومنے کا موقع مل جائے. تو کربلا میں سب کچھ ہے, کربلا میں شکایت نہیں ہے. جہاں بھی تم شکایت دیکھو سمجھ جاؤ جہالت ہے, مگر جہاں تم دیکھو نہیں شکایت نہیں, ایکسیپٹنس ہے, سمجھ جاؤ کہ حسینیت ہے. چونکہ حسینیت ہر دوسرے آدمی کو جگہ دیتی ہے. اور ایک آخری بات, اور یہیں سے, یہ میری بات نہیں ہے بھیا, انشاءاللہ ہم لوگ کل بھی پٹنہ میں شاید پروگرام میں ہیں, اتفاق سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ نظامت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ شاید گورنر بہار جو ہے وہ تقریر کریں گے. شکایت نہیں ہے میرے عزیزوں, آپ کے 5ویں امام کو نقل کر رہا ہوں, اور یہیں سے مساویہ شباب, یہیں سے. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ تمام لوگوں کا, آئی جی زون کا شکریہ, ایس پی سٹی کا شکریہ, سی او کا شکریہ, ان تمام اہلکاروں کا, انٹیلیجنس بیورو کا اور بیورو کے موجود یہاں کے لوگوں کا, سب کا شکریہ, جوانوں کا شکریہ, یہ جو دور دور سے آئے ہیں اور دور دور سے موجود ہیں, کھڑے ہیں, اور میری ماں بہنوں کا جو اتنی گرمی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں کیا بتاؤں کہ کربلا میں کتنی گرمی میں رباب اپنی گود کے بچے کو قربان کر کے بیٹھی ہوئی. آپ کے 5ویں معصوم نے کہا ہے میرے دادا کو 5 چیزوں سے تکلیف دی گئی. 5 چیزوں سے ہیں میرے جوانوں, میں بڑوں سے نہیں, میرے بچوں میں تم سے کہہ رہا ہوں, جو مجھے 20-25 سال سے سن رہے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں. تیر سے, تلوار سے, بھالے سے, نیزے سے. اور 5ویں میں سائل کہتا ہے مولا 5ویں کون سی چیز تھی؟ آپ نے فرمایا بات, الفاظ. باتوں سے تکلیف دی گئی ہے, حسین کو بے پناہ تکلیف دی گئی ہے. تو اس مجلس میں, اس تقریر میں میں تمہیں ایک ہی میسج دیتا ہوں, کبھی کسی کو باتوں سے تکلیف مت دینا, کبھی کسی کو لفظوں سے تکلیف مت دینا, کیونکہ جس دن اس کا بڑا حساب کرے گا ہم چھوٹے پڑ جائیں گے. اس لیے یاد رکھنا, حسین علیہ السلام کو جو ماننے والا ہے اس کے لیے اس کی زبان بہت قیمتی ہے, وہ بیتکی باتوں میں اپنی زبان نہیں کھولتا. چلو تمہیں لے کے چلتا ہوں حسین کی طرف. کتنی پیاس ہے, کتنی پریشانی ہے, کتنی شہادتیں ہیں, ان میں کہاں علی اصغر کی شہادت, کہاں علی اکبر کی شہادت, کہاں قاسم کی شہادت. ساحل کہتا ہے نا, بڑے آرام سے پوچھ رہا ہے مولا سید سجاد سے, مولا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی, کون سی منزل سب سے سخت تھی؟ سوچ رہا تھا کہیں گے عباس کے بازو اٹھانا, اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھانا. لیکن سجاد بڑی دیر رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا. باپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیسے روئیں, کیسے روئیں؟ فرمایا آنسوں کا وہ قطرہ جو آنکھوں سے باہر نہ آئے مومن کا, جو
باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم امام کا۔ اے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ، اس لیے سادات کو جب بھی رویا کرو بآواز بلند ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ میں کیسے بیان کروں اور میں کیسے بتاؤں، بس چند الفاظ میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، تم نے جناب سکینہ کا مصائب سنا ہوگا۔ ابھی 2 دن گزرے ہیں، تم نے علماء سے 40 کے مصائب سنے ہوں گے۔ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں یہیں سے کربلا کے سفر کی طرف۔ انداز لگاؤ 11 محرم جب قافلہ نکلا ہوگا، ایک بہن بھائی سے کیسے ملی ہوگی، سوچنا بس انداز لگانا، ایک بہن بھائی سے کیسے ملی ہوگی۔ جب قافلہ اور آگے بڑھا تو کوفے میں زینب کو جب یہ آواز سنائی دی، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، اے نبی کی بیٹی، سلام و سجاد کو دیکھ کے سوال کیا، لال اس کوفے میں مجھے سلام کرنے والا، اے پھوپھی اماں اوپر نظر کرے دارالامارہ پہ مسلم کا ساتھ۔ جزاکم اللہ، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ میں دھیرے دھیرے اس منزل پہ لے کے چلتا ہوں۔ راستہ بڑا سخت تھا، میں کیسے بتاؤں، بس مجھے تاریخ میں ملتا ہے، میں نے تاریخ میں، اب جملہ محسوس کر لینا اگر کر سکو، میں نے تاریخ میں سجاد کو کربلا میں کبھی کچھ ڈھونڈتے نہیں دیکھا۔ میں نے کربلا سے شام کے راستے میں سجاد کو کچھ ڈھونڈتے نہیں دیکھا۔ بس میں نے سید سجاد کو اگر کچھ ڈھونڈتے دیکھا تو وہ سائے کی جگہ تھی سکینہ کے لیے، سائے کی جگہ سکینہ کے لیے۔ جب سجاد کو نہیں ملتی پھر سکینہ کا بستر وہاں بناتے جہاں اونٹ بیٹھا ہوتا، پھر اونٹ کی پیٹھ کے سائے میں جو تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی یا گرمی کم ہوتی، وہاں خاک کا بستر بنا کے بہن کو کہتے سکینہ سو جا۔ کبھی داہنے سوتی اٹھ کے کہتی بھیا کان کا زخم، پھر بائیں کروٹ لیتی اٹھ کے کہتی بھیا کان کا زخم۔ جزاکم اللہ، میں نے علی پور میں یہ جملہ پڑھا تھا، تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روتے روتے کہتی بھیا یہ شکایت نہیں کہ تماچے مارے جا رہے ہیں، بھیا یہ بھی شکایت نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، بھیا شکایت تو یہ ہے ظالم کے ہاتھ بڑے میرا چہرہ چھوٹا۔ جزاکم اللہ میرے عزیزان، چلو اس منزل پہ لے کے جاتا ہوں، اس منزل پر جہاں زینب نے، نہیں یہ جملہ بھی پہلے پڑھ دوں، 3 مقام ایسے ہیں جہاں زینب نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلی منزل کون سی ہے؟ شام غریبہ فکشف النقاب عن وجہ فیضا امیر المومنین، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سوار چلتا آ رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ نقاب ہٹا، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا زینب آگے بڑھتی، بڑھ کے بابا کے سینے سے لگتی، پر تاریخ کے جملے زینب زمین پہ بیٹھ کے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے سوال کیا لال کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بابا خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں کیونکہ کبھی تیرے سامنے بے پردہ نہیں آئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسری منزل دربار میں جاتے وقت یا علی مدد کی پکار ہے، اور تیسری وہ منزل ہے جب زینب کو سید سجاد زندان میں دکھائی نہیں دیے، فرمانے لگی بابا مجھے میرا سجاد دکھائی نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد داڑھی کی خاک صاف کرتے سجاد زندان میں، سوال کیا میرے لال کہاں گئے تھے؟ پھوپھی اماں بابا کو دفن کرنے گیا تھا۔ اے میرے لال بتا تو صحیح کربلا میں کیا ہوا؟ اے پھوپھی میں نے ایک چٹائی یا تختہ منگایا، میں نے چچا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا، جب چچا کا سینہ تیار ہو گیا کان رکھ کے کہا اے چچا سکینہ نے سلام کہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ میرے لال یہ بتا میرے
ماں جائے کو کیسے دفن کیا؟ فرمانے لگے جب میں نے بابا کو آمادہ کر لیا تو پریشان تھا کہ قبر میں اتارنے والا ہاتھ معصوم ہے، لیکن معصوم کے لیے قبر میں لینے والا ہاتھ بھی معصوم چاہیے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا قبر سے تو ہاتھ تب اتار ہوئے، اے میرے لال سجاد لا میرے حسین کو میرے حوالے کر دے۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورا، الا رحمت اللہ علی القوم الضالین۔ سیحل